اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله صلوات یہ سورہ مختصر سے سورہ جس کو سورہ توحید کہتے ہیں، اس میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا جامع اعلان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قل، آپ یہ کہہ دیجئے ان سے، هو اللہ احد، وہ اللہ جو ہے مطلقاً ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ مطلقاً بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی کفو اور ہمسر ہے۔ تو اس چھوٹی سی آیت میں پروردگار عالم نے جس بات کا اعلان کروایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بالکل کسی چیز کی احتیاج نہیں، بالکل بے نیاز ہے، مطلقاً بے نیاز ہے، اور وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس لیے کہ وہ باپ کا پیدا کرنے والا ہے، وہ بیٹوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ کفو کا خلق کرنے والا ہے۔ وہ خود کسی کا باپ نہیں ہے، بلکہ جتنے باپ ہیں سب کا خالق ہے۔ وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ جتنے بیٹے ہیں سب کا خلق کرنے والا ہے۔ وہ خود اس کا کوئی کفو نہیں ہے، جتنے کفو ہیں سب کا خالق ہے۔ تو خالق ہونے کی حیثیت سے اب ظاہر یہ ہے کہ اس کی خلقت میں، اس کی خلاقی میں کہیں سے کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی نقص نہیں ہو۔ اس نے دنیا میں ایک سے ایک باپ پیدا کیے، ایک سے ایک بیٹے پیدا کیے، ایک سے ایک کفو پیدا کیا، لیکن ایک باپ ایسا پیدا کیا کہ وہ محمود ہو کے اس باپ کی خود حمد کر کے اس کو اس نے محمد بنا دیا۔ وہ کسی کا بیٹا نہیں، لیکن اس نے ایسے ایسے بیٹے پیدا کیے کہ اپنی اپنی جگہ پر وہ اپنی مثال لگتے ہیں، مگر کچھ بیٹے ایسے پیدا کیے کہ جو بالکل بے مثل تھے۔ اسی طرح سے اس نے سارے کفو کو پیدا کیا، سارے ہمسروں کو پیدا کیا، مگر ایک کفو ایسا پیدا کیا کہ جس کفو کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ تو اس نے اپنے قدرت کاملہ سے جو سب سے بڑا باپ پیدا کیا، اس کو فاطمہ کا باپ بنایا۔ جس کو سب سے بڑے بیٹے پیدا کیے، اس کو فاطمہ کے بیٹے قرار دیے، اور جو سب سے بڑا کفو قرار دیا، اس کو فاطمہ کا کفو قرار دیا۔ ایک صلوات بھیج دیں۔
اور اسی لیے اب ہماری اور آپ کی عقل اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے سب سے بڑے باپ کی بیٹی بنا دیا ہو، سب سے بڑے بیٹوں کی ماں بنا دیا ہو، سب سے بڑے کفو کا کفو اور ہمسر بنا دیا ہو، اس کے فضائل کا ہم احسان نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اگر ہم اللہ کی قدرت کا احسان نہیں کر سکتے تو اس کی قدرت کے نتیجے میں جو سب سے بڑا باپ ہے ہم اس کی فضیلت کا احسان نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے پیدا تو کیا بہت بڑا باپ جس کا نام خود محمد رکھا، اس کا نام محمود ہے جو چھوٹا نام ہے، اور جس کو سب سے بڑا باپ بنایا اس کا نام محمد رکھا۔ تو محمود میں اور محمد میں فرق کیا ہے؟ جس کی ساری کائنات حمد کرے وہ ہوتا ہے محمود، یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو، حمد کی گئی ہو۔ لیکن محمد وہ ہوتا ہے جس کی بڑی تعریف کی گئی ہو۔ تو محمود میں اور محمد میں فرق کیا ہے؟ جس کی مخلوق حمد کرے وہ ہوتا ہے محمود، اور جس کے خالق حمد کرنے لگے وہ ہوتا ہے محمد۔ لہذا ہم اس کردار کی عظمت کو گھیر نہیں سکتے اپنی عقل سے، اپنی فکر سے، اس کا احسان نہیں کر سکتے جس کو پروردگار عالم نے محمد جیسے باپ کی بیٹی بنا دی، علی جیسے محمد جیسے باپ کی بیٹی بنایا، علی جیسے انسان کی جو ہم نام خدا ہو اس کا ہمسر بنا دیا، اور حسنین جیسے بیٹے جو جنت کے سردار ہوں ان کی ماں بنا دیا۔ تو ہم اس کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے، بس یوں ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول جب معراج میں گئے تو جہاں کے اوپر سارے انبیاء جمع ہوئے تھے، جس آسمان پر، جس فلک پر، وہ جب آپ وہاں سے گزرے تو سارے انبیاء تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، سارے انبیاء تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ تو مجھے کہنے دیجئے، سارے انبیاء جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے اسے کوئی ایسی ہستی نہیں، یہی بات، ایسی ہستی کا نام فاطمہ زہرا ہے کہ جس کا نہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں نہ آپ اندازہ، جس کے تعظیم کے لیے ظاہر ہے۔ اب جس کا ہمسر بنایا ہو علی کا، اگر علی نفس رسول ہیں تو فاطمہ بضعۃ الرسول، اگر علی باب علم ہیں تو فاطمہ ام ابیہا ہے، یعنی اصل مدینۃ العلم کہلائے، اس لیے کہ باپ مدینۃ العلم ہے اور یہ ام ابیہا ہے۔ اس لیے جو سردار ران جوانان جنت ہیں، تو جنت کے سردار ہیں، ان کی جنت جس کے قدموں میں ہے اس ماں کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نام رکھا گیا کہ رسول کی حدیث اِنَّ ابنتی، یقیناً میری بیٹی، سمیت فاطمہ، اس کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا کہ عجزت کل خلق، پورے خلائق میں انبیاء کے عظمت میں عاجز ہیں کہ اس کی فضیلتوں کا احصاء کر سکیں، جس کی فضیلتوں کو شمار نہ کیا جا سکتے، گھیرا نہ جا سکے، اس کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔
اور دوسری اسی حدیث کہ فاطمہ کا نام اس لیے، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اور اس کے محبوں کے اوپر فطمت نار جہنم، نار جہنم کو حرام کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں گے تو بڑی بڑی ہستیاں، محمد جیسی ہستی، علی جیسی ہستی، حسنین جیسی ہستیاں، یہ بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی مرکز پر رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ سب دائرے پہ رہ گئیں، محمد بھی دائرے پہ رہ گئے، علی بھی دائرے پہ رہ گئے، حسنین بھی دائرے پہ رہ گئے، اگر مرکز پہ کوئی آیا تو فاطمہ زہرا آئی ہیں۔ یعنی ان بڑی بڑی ہستیوں کے تعارف کا جو مرکز بنی وہ فاطمہ زہرا بنی۔ محمد کا تعارف کس سے ہوگا؟ فاطمتہم فاطمۃ و ابوہا۔ اس کے معنی یہ کہ محمد کا تعارف جو ہو رہا ہے وہ فاطمہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ فاطمہ کا تعارف محمد کے ذریعے سے نہیں ہے، محمد کا تعارف فاطمہ کے ذریعے سے، علی کا تعارف فاطمہ کے ذریعے سے، بعلہا حسنین کا تعارف جو ہے فاطمہ کے ذریعے، و بنوہا ان کے بیٹے، ان کے شوہر، ان کے ہمسر اور ان کے باپ۔ لہذا فضائل کی اور عصمت و صداقت کی مرکزیت پہ جو ذات آئی وہ نہ محمد ہیں، نہ علی ہیں، نہ حسنین ہیں، وہ ہے فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ۔ یہی وجہ ہے عزیزو کہ رسول نے اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، قول میں حدیثیں پیش کیں کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، اور عمل سے بھی کہ جب بھی کبھی مسجد میں آ جاتی تھی تو رسول سروقت تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مسجد جو ہے وہ کسی اور عمل کے لیے وقف نہیں ہے، وہ عبادت کے لیے وقف ہے۔ مسجد ہوتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن رسول جیسے ذمہ دار انسان کا فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا وہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ تعظیم فقط تعظیم نہیں بلکہ عبادت ہے اللہ کی۔ صلوات بھیج دو۔ اس لیے کسی رخ سے بھی آپ ان کی فضیلتوں کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر مقام کے اوپر اگر کسی کو مرکزیت ملی ہے، اگر صداقت کا دائرہ کھینچا جائے تو مرکز پہ فاطمہ ہی زہرا آئیں گی، اگر عصمت کا دائرہ کھینچا جائے تو مرکز پہ فاطمہ ہی زہرا آئیں گی۔ اور اسی لیے پوری تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں مباہلے میں لے کے گئے رسول تو فاطمہ زہرا کو درمیان میں رکھا، مرکز میں رکھا، اور اس کے بعد اگر کبھی ایک چادر کے نیچے یہ پانچوں ہستیاں آ گئیں اور آنے کے بعد ایک بار عرش الہی تک آیت تطہیر کی بات پہنچ گئی اور فرشتوں میں سوال پیدا ہوا کہ اس کسا کے نیچے کون ہے؟ اس کے معنی کہ جو فرشتے برابر آتے رہے اہل بیت، وہ جب سب اکٹھا ہو گئے ان کے انوار تو فرشتوں کی نگاہیں خیرہ کرنے لگیں، انہیں پوچھنا پڑا کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ تو جب یہ سوال آسمان پہ عرش کے اوپر بلند ہوا فرشتوں کے درمیان تو اللہ نے جواب میں
محمد سے تعارف نہیں کروایا، علی سے تعارف نہیں کروایا، کہا کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. ایک صلوات لہذا بڑی منزلت ہے. اور اسی طرح سے فرشتوں نے آ کے کلام کیا آپ سے، اور اس کلام کو جو جمع کیا گیا تو اس سے ایک مصحف تیار ہو گیا. یعنی یا فرشتے بات کرتے ہیں رسول سے، اور اس کے بعد جو وحی لاتے ہیں اس کو جمع کیا جاتا ہے تو اس کا نام بھی مصحف قرآن کہا جاتا ہے. اور فرشتوں نے ان سے جو بات کی اس کو جب جمع کیا گیا تو اس کا نام کیا ہوا؟ مصحف فاطمہ، جس میں کوئی چیز قرآن کی نہیں ہے، وہ بالکل الگ اپنی حیثیت میں ایک منفرد مصحف ہے جو معصومہ عالم کے نام سے منسوب ہے، مصحف فاطمہ. تو ظاہر ہے کہ علم کے اعتبار سے اگر یہ دیکھنا ہو کہ آپ کے علم کی منزلت کیا ہے، آپ کے علم کا مرتبہ کیا ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پروردگار عالم نے آپ کو کس کا ہمسر یا کس کو آپ کا ہمسر قرار دیا. اگر ان کا ہمسر مدینۃ العلم ہے، اگر وہ بیٹی ہیں مدینۃ العلم کی، یعنی باپ کون ہے؟ علم کا شہر ہے، تو یہ علم شہر کی ماں اور اصل کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر کفو ان کا ہمسر جو ہے وہ باب مدینۃ العلم ہے تو یہ بھی اس کا اس وقت تک کفو نہیں بن سکتی جب تک علم میں باب مدینۃ العلم کے برابر نہ ہو. لہذا علم کے اعتبار سے اور سیرت و کردار کی عصمت کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے جہاں مرکز ہے وہیں کے اوپر فاطمہ زہرا ہیں. اس لیے کہ ساری بڑی بڑی ہستیاں سب دائرے پہ دکھائی دیتی ہیں، اگر مرکز پہ کوئی ذات پروردگار عالم نے رکھی ہے تو وہ معصوم عالم کی ہے، فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ بندوں میں ایک ایسا بندہ بھی جس بندے کا ذکر کر کے پروردگار اپنی تسبیح پڑھتا ہے. اس کا ذکر کرتا ہے تو پہلے اپنی تسبیح پڑھتا ہے پھر ذکر کرتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بندے ہی کا ذکر کر رہا ہے مگر پہلے اپنی تسبیح. سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے. سبحان اللہ، کون سبحان اللہ؟ الذی، وہ پاک و پاکیزہ اللہ، اسرا بعبدہ، کہ جس کو لے گیا پروردگار، یعنی اپنے عبد کے ساتھ، بے عبد ہی، اپنے عبد کے ساتھ لے گیا. لیلن، راتوں رات لے گیا. اور کہاں لے گیا؟ وہاں لے گیا جہاں فرشتوں کی رسائی ختم ہو چکی تھی اور سدرۃ المنتہا سے بہت آگے. کہ رسول نے ایک بار جبریل سے کہا تم سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، آؤ میرے ساتھ. تو جبریل نے کہا کہ میں اگر ایک انگشت کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا. تو بڑھتے بڑھتے کہاں چلے گئے؟ فتدلی، قریب ہوتے چلے گئے، قریب ہوتے چلے. فکانہ قاب قوسین او ادنیٰ، تو کتنا قریب پہنچے؟ جس کی پیمائش 2 کمان یا اس سے کم. اب 2 کمان یا اس سے کم یہ ایک بلیغ فقرہ ہے. ان آنکھوں کو بھی کمان کہا جاتا ہے. یہ آنکھیں جو ہیں کمان کی طرح ہیں، اور 2 آنکھوں دونوں کے اوپر، ایک کمان اس آنکھ کے اوپر، ایک کمان اس آنکھ کے اوپر. تو قوسین ہو گئی ہے. قابہ قوسین 2 کمان، او ادنا یا اس سے بھی کم. اب یہ عجیب بات ہے کہ آپ جن آنکھوں کے اوپر یہ کمان ہیں ان آنکھوں سے پوری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں،
آسمان کو دیکھ سکتے ہیں، زمین کو دیکھ سکتے ہیں، سمندر کو دیکھ سکتے ہیں، کیا نہیں دیکھ سکتے انہی آنکھوں سے، لیکن ان آنکھوں سے خود اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ پوری کائنات جن آنکھوں سے دیکھی وہ کائنات نہیں دیکھی جا سکتی ان آنکھوں سے کہ جو ان کمانوں کے سے قریب ہیں۔ تو اس کے معنی یہ کہ جیسے ہم ان کمانوں کے نیچے جو آنکھیں انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ویسے ان آنکھوں سے خدا کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو قاب قوسین و ادنیٰ کے معنی اتنا قریب آ گیا کہ جیسے دو کمان، یعنی دو یہ کمانیں ہیں اور ادنیٰ اس سے بھی نیچے، بس۔ اب ظاہر ہے کہ خدا چونکہ موضوع دیدار نہیں ہے، وہ دیدار کا موضوع نہیں ہے، اب اس سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتے کہ جیسے دو کمانیں ہوں اس کے بعد آنکھ ہو، ویسی رسول اللہ وہاں تک پہنچ گئے کہ بس اگر اس سے آگے بڑھے تو وہ دیدار کی منزل ہے جو خدا کے لیے ممکن نہیں ہے، لہذا اس سے زیادہ قریب ابھی تک کوئی اللہ سے نہیں ہوا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں اتنا بڑا سفر کہ جس سفر کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ نے اپنی تسبیح پڑھی، پھر اس کے بعد ایک بندے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اس بندوں کو اسریٰ بعبدہ اپنے بندے کے ساتھ وہ قاب قوسین کی منزل سیر کے لیے لے گیا، اور لے جانے کے بعد اس سفر کا مقصد کیا نکلا، اس سفر کا ماحصل کیا نکلا، اس سفر کا حاصل کیا ہوا، تو تاریخ کہتی ہے اتنے بڑے سفر کا ماحصل کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ نور فاطمۃ الزہرا کو لے آئے اپنا اس کے معنی یہ کہ فاطمۃ الزہرا حاصل معراج ہیں، جو معراج کا ماحصل ہے اسی کا نام ہے فاطمۃ الزہرا۔ بس ظاہر ہے کہ اس کم سنی میں یعنی 18 برس کے سن میں اور اتنے فضائل کا اکٹھا ہو جانا، وہ ظاہر ہے کہ ہماری عقلیں عاجز ہیں، ہماری فکر عاجز ہے۔ ایک صلوات بھیجو۔ ہماری عقلیں عاجز ہے کہ 18 برس کے چھوٹے سے سن میں اس قابل ہو گئیں کہ جس کا انبیاء جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں وہ محمد ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تب کہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ اسی طرح سے جیسے آپ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، آپ مرکز عصمت ہیں، عصمت کا مرکز، آپ مرکز طہارت ہیں، جہاں جہاں بھی فضائل بیان کیے گئے اس فضائل کا جو دائرہ کھینچا قدرت نے، دائرے پہ ساری ہستیاں ہیں مگر مرکز پہ کوئی نہیں ہے، نہ محمد ہیں نہ علی ہیں، اگر ہے تو بس فاطمہ زہرا صلوات اللہ، یہی مرکز تعارف ہے، اہل بیت کا مرکز تعارف۔ اس کے معنی یہ کہ اگر کوئی فاطمہ زہرا کی عظمت سے واقف نہیں ہے تو اس کو اہل بیت کی بھی عظمت کا اندازہ نہیں، اور مرکز صداقت بنایا، مرکز عصمت بنایا، مرکز طہارت بنایا۔ جو مرکزیت اس لیے کہ دائرے سے مرکز نہیں بنتا ہے بلکہ مرکز سے دائرہ بنایا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے آیت تطہیر میں جو بات کہی کہ اللہ کا ارادہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم سے رجس کو دور رکھے، یہ نہیں کہا کہ رجس کو تم سے دور رکھے، بلکہ کیا کہا تم سے رجس کو دور رکھے۔ تو اب جو فاطمہ زہرا سے دور ہوگا وہی رجس ہو جائے گا، اور جو جتنا قریب ہوگا اتنا پاک ہوگا،
اور جتنا دور ہوگا اتنا ہی رچ کا حامل ہو جائے گا سلسلہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول کی حدیث ہے کہ من عرفہا، جس نے ان کی معرفت، معصوم عالم کی معرفت پیدا کی، عرفنی، اس نے مجھے پہچان لیا، جس نے ان کو پہچانا انہوں نے مجھے پہچان لیا، اوان عرفنی، اور جس کو میری معرفت، میری پہچان مل گئی، اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو خدا تک پہنچنے کا جو زینہ ہے، اس کا پہلا قدم جو ہے وہ معرفت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ جس کی اتنی عظمت ہو، جس کے اتنے فضائل ہوں، جو مرکز تطہیر ہو، جو مرکز صداقت ہو، جو مرکز عصمت ہو، جو مرکز طہارت ہو، وہ اس کا ہم سے ایک بہت اہم تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے دائروں کا مرکز فاطمہ زہرا ہیں، وہیں شفاعت کا جو دائرہ ہے، شفاعت کا دائرہ آپ جانتے ہیں کہ جنت ایک گناہ بھی ہو جائے کسی سے تو اس کو قبول نہیں کرتی، یہ تو بات سمجھ لو۔ ارے آدم سے ایک ہی گناہ تو ہوا تھا، لیکن جنت نے قبول نہیں کیا، ان کو باہر آنا پڑا جنت۔ تو ظاہر ہے کہ ہم نے تو بہت سے گناہ کیے ہیں، بھلا کب جنت ہے جو ہمیں قبول کرے گی؟ جب ایک گناہ پہ قبول نہیں کرتی تو سینکڑوں گناہ پہ کیا قبول کرے گی؟ لہٰذا جنت میں جانے کے لیے ہمیں شفاعت کی ضرورت ہے، کوئی شفاعت کر دے، کوئی ہماری سفارش کر دے، اور ایسا ہو جس کی شفاعت کا اتنا وزن ہو کہ جنت اس کی شفاعت کو رد نہ کر سکے۔ تو کون ہے وہ؟ تاریخ کہتی ہے کہ جہاں معصوم عالم کے بہت سے خطاب ہیں، ان کا نام، ان کا لقب راضیہ ہے، ان کا لقب مرضیہ ہے، ان کا لقب محدثہ ہے، ان کا لقب جو ہے وہ حجاب اللہ ہے، اور ان کے بہت سے لقب ہیں۔ خاتون جنت بھی ایک لقب ہے، اور ویسے ہی ایک شفیعہ ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسی شفیعہ، ایسی شفاعت کرنے والی کہ جو جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی اور اللہ سے کہیں گی، پالنے والے، جب تک میرے محبین، میرے چاہنے والے اور میرے شیعہ سب کے سب نہ داخل ہو جائیں گے، اس وقت تک میں باہر کھڑی رہوں گی، میں اس وقت داخل ہوں گی جب آخری چاہنے والا بھی داخل ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے فضائل پروردگار عالم نے، ایسے فضائل کے تاج سر کے پر رکھے جن کا اندازہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ فاطمہ کے ایک معنی جو بیان کیے گئے وہ کہ عاجز ہوں انبیاء بھی جس کے فضائل کا احصاء کر لینے تھے، اس کا نام فاطمہ ہوتا ہے۔ اور ایک فاطمہ کے دوسرے معنی کہ جس کے اور جس کے چاہنے والوں پر آتش جہنم کو حرام کر دیا گیا۔ لہذا جتنی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے، جتنی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، وہی ہماری شفاعت کے لیے کام آئے گی، وہی ہماری بخشش کے لیے کام آئے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بخشش کا جو ثبوت ہے وہ فاطمہ زہرا کی رضامندی کی دستخط چاہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کربلا میں ایک شخص ایسا ہے کہ یہ جنگ جو کربلا کی لڑی گئی، یہ دو محاذ، دو مورچے تھے اس کے۔ ایک مورچے پہ یزید تھا، ایک مورچے پہ حسین تھے۔ یزید کے مورچے کا نام تھا ملوکیت، اور امام حسین کے مورچے کا نام ولایت۔ تو یہ ولایت اور ملوکیت کا ٹکراؤ تھا کہ جو جنگ کربلا کی شکل میں تاریخ میں آیا۔
اس لیے کہ یزید سے بڑا کوئی شہنشاہ گزرا نہیں، نہ روم میں کوئی اتنا بڑا شہنشاہ ہوا، نہ پرشیا اور ایران میں کوئی اتنا بہت بڑا شہنشاہ ہوا۔ اس لیے کہ جو شہنشاہ یا بادشاہ ہوتے تھے ان کی شہنشاہیت ملکوں میں محدود تھی، لیکن یزید کی بادشاہت ملکوں میں نہیں، بر اعظم پورا افریقہ جو تھا وہ اس کے زیر اقتدار تھا۔ یورپ کہاں تک؟ سینٹرل افریقہ جہاں اسپین ہے وہاں پہ اس کا پرچم لہراتا تھا۔ جبرالٹر کی پہاڑی کے اوپر یزید کے اقتدار کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ مڈل ایسٹ پورا یزید کے زیر اقتدار تھا۔ ہندوستان یزید کے زیر اقتدار، چین یزید کے زیر، اتنا بڑا علاقہ تھا یزید کا کہ اس سے بڑا کوئی ملک بادشاہ نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ واقعی کربلا کے بعد جب حسین کو بالکل پامال کر دیا، لاش کو بھی نہیں چھوڑا، بری طرح سے کرش کر دیا، تو اس نے اپنی فتح کا جشن منایا یزید نے، اور پورے ورلڈ کے، پوری دنیا کے لوگوں کو، جہاں جہاں اس کی حکومت تھی، پوری دنیا ہی پہ ایک طریقے سے حکومت تھی، سب کو دعوت نامہ بھیج دیا۔ تو دربار یزید میں 300 کرسیاں بچھی تھیں، اس میں سونے کی کرسی تھی، چاندی کی کرسی تھی، جو بڑے بڑے ملکوں سے سفراء اور امبیسڈرس آئے ان کو بیٹھنے کے لیے تھی۔ اور جب پوری دنیا سے لوگ آ گئے تو ایک بار یزید نے آنے والوں کے سامنے اپنا موقف رکھا اور یہ کہہ کے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حسین نے کیا خطا کی تھی کہ ہم نے اتنی سخت سزا دی انہوں، تو ہم آج آپ کو بتا دیں کہ حسین کی خطا کیا تھی۔ معاذ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کی کتاب قرآن کریم میں ملک کا تذکرہ ہے۔ آل عمران میں اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ پالنے والے ملک تو تیرا ہے، تو مالک الملک ہے، توتی الملک من تشاء، جسے تو چاہے ملک دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے ملک لے لے۔ تو اب تم سب لوگ بتاؤ بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی دباؤ کے، کہ اللہ نے ہمیں ملک دیا یا حسین کو دیا؟ یہ محل کس کا ہے؟ یہ تخت کس کا ہے؟ یہ تاج کس کا ہے؟ یہ رعایا کس کی ہے؟ یہ دو فوجیں کس کی ہیں؟ شام کی فوج اور روم کی فوج، یہ رومن فوج اور سیرین فوج کس کی ہے؟ یہ رعایا کس کی ہے؟ ظاہر پوچھ رہا ہے، سب کا جواب ہے یزید کی ہے، یزید کی ہے، یزید کی ہے۔ تو تم نے دیکھا کہ ملک تو اللہ نے ہمیں دیا، اور جب ملک ہمیں دیا اور حسین کو ملک نہیں دیا، تو تم بتاؤ کیا ہمیں حق حاصل نہیں تھا کہ ہم حسین سے بیعت طلب کرتے؟ اگر حسین ہماری بیعت کو مان لیتے اور بیعت کر لیتے تو ہم سے زیادہ ان کی قدر کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن حسین نے بہت شدت سے ہمارے مطالبہ بیعت کو ٹھکرا دیا، لہذا ہم نے اسی شدت سے ان کو سزا دی۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ اس کے دربار میں جو اسیر لائے گئے تھے، قیدی لائے گئے تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، 4 برس کی بچی بھی تھی۔ انہی میں سے ایک بلند قامت بیوی کھڑی ہو گئی، جناب زینب کھڑی ہو گئیں، کہا یزید جس سورے سے تو نے اپنے ملک کا حوالہ دیا ہے اسی سورے میں ایک آیت اور ہے جو تیرے لیے نازل ہوئی۔ اب یزید کو بھی پیدا ہوگی فکر کیا ہمارے لیے کون سی آیت آئی، تو ایک بار سورہ آل عمران کی آیت پڑھی۔ یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور اسی آیت کی بنیاد کے اوپر یزید نے یہ ثبوت دیا کہ اللہ نے ملک ہمیں دیا
تو حسین کو ہماری بیعت کر لینی چاہیے۔ وہ بی بی کھڑی ہو گئی اور کہا کہ ایک آیت اور ہے آل عمران میں جو تیرے لیے۔ کون سی آیت ہے؟ ارشاد ہوا کہ لا یحسبن الذین کذبوا بآیات اللہ انما نملی لہم خیر لانفسہم۔ خبردار وہ لوگ کہ جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی، جھٹلایا، وہ یہ گمان بھی نہ کریں کہ ہم نے انہیں ملک دیا ہے، ہم نے انہیں مہلت دے دی ہے تاکہ اور جو جی چاہے ظلم کرنا چاہے۔ اب جناب زینب نے یہ دعویٰ تو کر دیا کہ یہ ملک نہیں ہے، مہلت ہے، لیکن دعویٰ دلیل چاہتا ہے، دلیل چاہتا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ یہ مہلت ہے، ملک نہیں ہے؟ یزید کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ یہ ملک ہے، یہ اصل میں مہلت ہے۔ ایک بار جناب زینب نے اس سے اس کا ملک لے کے اور ثابت کر دیا کہ مہلت ہے۔ اب دیکھ یزید کس کو اللہ نے ملک دیا ہے۔ ملک دینے کے معنی میں جو کہوں اگر تو اس کے اوپر عمل کرنے پہ مجبور نہ ہو جائے تو تو مملوک نہیں ہے، محکوم نہیں ہے، اور میں جو حکم دوں وہ حکم تو پورا کرنے پر مجبور اگر ہو جائے تو سمجھ لے کہ اللہ نے ملک ہمیں دیا ہے، تجھے محکوم بنایا ہے، تجھے مہلت دی ہے، ملک نہیں دیا ہے۔ بھئی یہ کہہ کے ایک بار بی بی نے، جناب زینب نے اب ایک حاکمہ کی حیثیت سے بلند ہو کے اب حکم دے رہی، اے یزید ایک منادی کو دوڑا دے شام میں، جو یہ اعلان کرے، اناؤنس کرے کہ دربار یزید میں حسین کی بہن اپنے بھائی کی مظلومیت میں کچھ کہنا چاہتی۔ اب ظاہر ہے اگر یزید جو ہے کہہ دے نہیں، کہہ سکتا تھا اگر ملک اللہ نے دیا تھا تو کہہ سکتا نہیں ہم نہیں کریں گے، لیکن تاریخ آپ اٹھا کے پڑھیں، منادی کو بھیجنا پڑا، بھیجا اس نے، اور اس کے بعد اس منادی کی آواز سے پورا دربار جو ہے وہ شام کی عورتوں سے بھر گیا۔ پھر اس کے بعد ایک بار یزید سے جناب زینب نے جیسے یہ کہا تھا منادی، ویسے دوسرا حکم دیا کہ اپنے محل میں ایک جگہ خالی کر اور اس کے اوپر فرش بچھا، میں اپنے بھائی کا تذکرہ کروں۔ اب یزید جو ہے مجبور ہو گیا، یہ مجبوری بتا رہی ہے کہ اب ملک چھن گیا اس کا، اب یہ مملوک ہو گیا۔ پھر تیسرا حکم کہا کہ اس کے اوپر جو فرش بچھایا وہ شاہی فرش ہے، اسے ہٹا لے، سادہ فرش بچھا، اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی کو خاک و خون میں لوٹتا ہوا دیکھا۔ پھر مجبور ہو اٹھا لیا، اور پھر اس کے بعد بی بی نے کہا کہ ہم اس فرش پر اپنے بھائی کی مظلومیت کا تذکرہ کریں گے۔ 1-2 دن نہیں، 6 دن آپ نے تذکرہ کیا، ایسا تذکرہ کہ جو عورتیں آئی تھیں ان کی آنکھوں سے جو آنسو بہے، ان سے جو گریے کی آواز بلند ہوئی تو چھتوں سے ٹکرانے لگی، ایسا۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی عالم اگر مجلس کرے یا خطاب کرے یا کوئی خطیب آپ سے کچھ بیان کرے واقعہ کربلا کے بارے میں، تو یا کتابوں کو پڑھ کے تقریر کرے گا اور یا کسی عالم یا خطیب سے سن کے تقریر کرے گا۔ زینب نے کسی کتاب کو پڑھ کے نہیں، کسی سے سن کے نہیں، اپنی آنکھوں سے جو دیکھا تھا وہ بیان، لہذا ایسا گریا ہوا، ایسا گریا کہ اس کا جواب نہیں سکتا۔ اور ابھی گریا ہو رہا تھا کہ ایک اور حکم نافذ ہوا، اے یزید ہمارے شہداء کا سر ہم کو بھیج دے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب خالی بیان کرنے سے اتنا گریا ہوا
تو جن کا تذکرہ ہے ان کے سر جب دیکھے جائیں گے تو اور گریا کٹے ہوئے سر. لیکن اب یزید بالکل جو ہے اس کی مہلت ختم ہو گئی، اور جس کو اللہ نے ملک دیا تھا قرآن مجید میں کہ ہم نے آل ابراہیم کو ملک دیا، اب وہ صاحب ملک جناب زینب کی شکل میں. ایک بار جب شہداء کے سر آئے تو تاریخ کہتی ہے کہ اس میں ایک سر وہ تھا جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی دربار میں داخل ہوا آنکھیں بند ہو گئیں. جیسی بند ہوئیں اے بھیا عباس، اب آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کو ہماری ردائیں واپس ہو گئی ہیں، ہمیں رحلت مل گئی، ہمیں رہائی مل گئی، ہمیں وطن جانے کی اجازت مل گئی. اور یہ کہنے کے بعد ایک بار جناب زینب نے یزید کے دربار میں کچھ ایسی تقریر کی کہ یزید مجبور ہوا، اور ایک بار حداد کو بلایا، سید سجاد کی بیڑیاں کٹوائیں، ہتھکڑیاں کٹوائیں، جو کمر میں لنگر پڑا ہوا تھا اسے کٹوایا، اور اس کے بعد جو طوق پڑا ہوا تھا اس کے بارے میں کہا کہ اس طوق کو بھی گردن سے الگ کر دے. مگر جب وہ طوق الگ کرنے لگا تو بل بلا کے رو دیا. کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں جب ایک کانٹا اس گردن سے نکالتا ہوں تو میں گوشت کے چلا آتا ہے، تو جو مسلسل یہ طوق پہنے ہوگا اس کو کتنی اذیت ہو رہی ہوگی. اور یہ سب کہنے کے بعد ایک بار اجازت دے دی، آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ شام میں رہیں چاہے آپ مدینہ چلے جائیں. بعزیزو، یہ زینب وہ تھیں کہ جو زینب عالمہ غیر معلمہ کہلائیں، جو فاتح شام کہلائیں، جو حسین کی سب سے بڑی ضرورت تھیں، اس لیے کہ اگر زینب نہ جاتی تو واقع کربلا میں شہادت تو مل جاتی مگر شام میں فتح نہ ملتی. شام میں جو فتح حاصل کیا، اس فتح حاصل کرنے کے جو خاتون تھے وہ فاتح شام جناب زینب تھیں. اور بس آپ کی زحمت کو ختم کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ جس ماں کی بیٹی تھیں اس ماں کا نوحہ آج تک پھر دوبارہ نہیں سنا گیا. فرماتی ہیں، فرم برابر آپ سنتے رہتے ہیں کہ صبت علیہ، صبت کے معنی آپ سمجھتے ہیں، انڈیل دینا. مجھ پر مصائب انڈیل دیے گئے، ایسے مصائب انڈیل دیے گئے کہ اگر دن پر انڈیل دیے جاتے تو وہ رات کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتے. مصائب کا لفظ کوئی ایک مصیبت نہیں، مصائب جو ہیں کم سے کم 3 جمع ہوتی ہے عربی میں. تو مصائب ایک مصیبت یہ تھی کہ جلتا ہوا دروازہ، آگ کی مصیبت، اس کے بعد اس میں جو لوہے لگے ہوئے تھے وہ جو پسلی میں گئے اور سینے سے اس کی مصیبت، اس کے بعد پسلیاں ٹوٹنے کی مصیبت. تو صبت علیہ مصائب، میرے اوپر مصائب انڈیل دیے گئے کہ اگر دن پر انڈیلے جاتے تو رات میں تبدیل ہو جاتی. اب ظاہر ہے کہ نہ میں آپ سے بیان کر سکتا ہوں نہ دنیا میں کوئی آپ کو سمجھا سکتا ہے جب تک ہم پر خود یہ مصیبت نہ پڑے کہ جب پسلی ٹوٹتی ہے تو کیا گزرتی ہے. اس لیے کہ جب پسلی ٹوٹتی ہے تو جو سانس لیتا ہے ہر سانس میں تکلیف، نہ سانس لینا آسان ہوتا ہے نہ سانس لینا. ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس مظلومہ کے اوپر جس کا حق چھین لیا گیا، جس کی جاگیر چھین لی گئی، جس کے بچے نہر کر دیے گئے، جس کے شوہر کے گلے میں ریسما ڈال دیا گیا. اتنی مصیبتیں پڑیں کہ نہ شوہر کو چھوڑا گیا، نہ اس کے باپ کو چھوڑا گیا، نہ اس کے بیٹوں کو چھوڑا گیا. وہ کربلا میں آئی تو اس عالم میں خدا نہ کرے کوئی ماں اس عالم میں آئے کہ جب شبر کا خنجر چل رہا تھا تو ایک بار اس نے محسوس کیا کہ میرا خنجر رک گیا ہے، چل نہیں رہا ہے. تو اسے تعجب ہوا، کیا حسین کا گلا اتنا خشک ہے کہ اس پہ خنجر نہیں چل رہا ہے، یا میرا خنجر جو ہے وہ بہت کند ہے، تیز نہیں ہے اس لیے نہیں چل رہا ہے. کہ بس ایک بار کانوں میں آواز آئی جیسے کوئی بزرگ کہہ رہا ہو، اے علی آگے بڑھو، بڑھ کے فاطمہ کا ہاتھ خنجر سے ہٹا دو.
جیسے کوئی ماں نے خنجر کو پکڑ لیا ہو۔ ایک بار علی کے کہنے سے جب خنجر چھوڑا تو ایک بار جب خنجر رواں ہوا تو دوسری آواز آئی، اور وہ آواز یہ تھی کہ اے بیٹا میں دیکھ رہی ہوں اور تجھے ذبح کیا جا رہا ہے، یہ میرا کلیجہ ہے جب اپنے پالی اولاد کو دیکھتا ہوں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب بحق الزہراء وابیہا وبعد۔ بار اللہ محمد آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالح توفیق عطا فرما۔ بار اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم معصوم عالم کی سچی معرفت حاصل کریں۔ بار اللہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ پالنے والے ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم امام زمانہ کے دور غیبت میں ان کے سچے معموم ثابت ہو جائیں۔ پالنے والے اس مجلس میں جو نیک حاجات ہوں سے پورا فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بیمار ان کا شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان انصار۔ وآخر دعوانا ماتم حسین۔